ہمیں اس بات ہم سے نہ پوچھیں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ہماری نسب کے متعلق آپ سے پوچھیں، کیونکہ اس کو خود پتہ تھا اپنے نسب کے متعلق اس کے نسب میں کیا اشکالات ہیں۔ بہرحال یہ پردے کی جو آیات ہیں، جی پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں اہل مذہب بیت ہاں، اور ان کے جو اہل بیت پردے پہ کی تو آیات ہے، اس پردے کی حساب آیت سے وہ عمر کی چہرے کا وجہ، پردہ، ہاں، عمر کی وجہ سے نازل نہیں ہوا ہے وہ، دیکھیں اچھا نہ ویسے اہل بیت کے اکارڈنگ چہرے کا پردہ ہے؟ بالکل کوئی حدیث نہیں، بالکل قرآن کے خلاف ہے چہرے کا پردہ۔ دیکھیں عورت کے لیے، دیکھیں میرے بھائیوں میرے بہنوں اچھی طرح سے سن لو، عورت کے لیے بعض چیزیں ہیں کہ وہ جائز ہیں، ان کا اس کا زینت کا اظہار کرنا۔ ایک وہ چیزیں جس میں زینت کا اظہار کر، یعنی نہ صرف وہ اس کا چھپانا واجب نہیں، بلکہ اس میں اگر زینت بھی ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے، ایک چہرہ اور لیکن ہاتھ یہاں کا۔ پہ ایک تو اتنا اختلاف کیا جاتا ہے کہ آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ ہاں چہرے کا وہ پردہ جو ہے قرآن کے اندر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ تو کہا جاتا ہے کہ ایون آپ کی آواز بھی غیر مرد سن لیتے ہیں۔ یہاں پہ تو یقین کریں کہ کوئی دین کا ہے یا کوئی دنیا کا ہے، کوئی بھی نالج بھی ایون عورت کو طریقے سے نہیں لینے دیا جاتا کہ آپ کی تو آواز بھی غیر مرد سن لی ہے تو یعنی بس اب آپ تو دوستی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں اور قرآن مجید میں اس بات پہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ چہرے کا چھپانا واجب ہے۔ کوئی عورت اگر اس کے چہرے پہ میک اپ بھی ہے نا، زینت بھی ہے، زینت میں آپ کو آیت دکھاتا ہوں۔ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مبارکہ نور، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اب مؤمنات سے آپ کہہ دیں، اب یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، مؤمنہ عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی آنکھوں کو نیچے گرائیں، بلے زیادہ یعنی گور کے نہ دیکھیں مردوں کی طرف۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے فروج، اپنی عزت، اپنی عفت کی جو ہے وہ نگہبانی کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ کہ وہ زینت ظاہر ہے، زینت ظاہر ہے۔ اچھا اب یہ زینت کون سی زینت ظاہر ہے کہ وہ مستثنا ہے، اس کا وہ چھپانا تو واجب اوبیسلی نہیں ہے۔ چہرہ ہاں ہو جاتا ہے، اور ہاں، اس میں چہرہ ہے، اس میں کپڑے ہیں، اور اس میں ہاتھ ہیں، ہاتھ میں جو چوڑیاں ہوتی ہیں وہ، یا ہاتھ میں انگوٹھیاں ہیں، یا ہاتھ اچھا میں لیکن مثلا ابھی اور ریسنٹلی میں نے یہ کمپیریٹیو اسٹڈی سٹارٹ کی تھی، تو انجینئر مرزا صاحب کو سن کے سٹارٹ کی تھی، تو انہوں نے تو باقاعدہ اس پہ کہا تھا کہ آج کل کے پرفتن دور میں تو چہرے کا پردہ جو ہے سمجھو کہ اس کو اجتہاد میں شامل کرتے جائے کہ یہ نہیں، وہ پاسبل ہی تو نہیں ہے، اب غلط بات ہے انسان نے نا، نہیں کیا۔ اس کو وہ اس کو چھوڑ دیں کہ وہ حالات کے مطابق بات کرتے ہیں، اس کو یعنی حکم اللہ کو ہم چینج کرتے ہیں، لیکن حکم اللہ واضح ہے۔ پھر فرمایا وَلِيَضْرِبْنَ واضح ہے۔ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ، خمار بولتے ہیں جو دوپٹہ ہوتا ہے، دوپٹے کو اپنے ٹھیک ہے، بلے عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اب اس حصے میں اب ان کا جو گلے کا حصہ ہے اس پہ آپ پھیرا دیں، دوپٹے کا یہاں سے آنا اس طرف یہ ضروری ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ ٹھیک زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں اپنے سوائے اپنے شوہروں کے لیے، ان کے جو شوہر ہیں ان کے علاوہ، اور پھر وہاں پہ شوہر کے علاوہ اور بھی ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے سسر وغیرہ۔ اچھا میں آپ کی بھائیوں خدمت کے میں اور عرض کروں بھلے کہ یہاں پر البرہان فی تفسیر القرآن، اب اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے مطابق آپ کو جواب دیتے ہیں۔ البرہان فی تفسیر جی جی القرآن میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ جلد نمبر 4، چھاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، یہاں پہ کئی ایک روایات ہیں۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدینہ، وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاقه قد سماه ببني فلان، فجاء واعترض وجه عظما في الحائط۔ ایک منٹ میں وہ آیت، وہ روایت جو بھلے دیکھیں، وہ روایت جو لا يبدين زینتهن،
بھلے الا ما ظہر منہا، الا ما ظہر منہا، وہ زینت جو ظاہر ہے اس کا چھپانا واجب نہیں. میں آپ کو میں دکھاؤں. اچھا، ٹھیک فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا عن الذراعین من المرأة اہما من الزینة التي قال اللہ تبارک وتعالی ولا يدین زینتهن الا لبعولتهن. ذراع جو ہے یہاں سے بولتے ہیں، کونی سے بولتے ہیں یہاں تک. اچھا، میں نے پوچھا جی کہ جی یہاں پر اگر کوئی زینت ہے کیا وہ اسی آیت میں شامل ہے؟ ولا یبدین زینتهن لبعولتهن، فرمایا جی ہاں یہ اس میں شامل ہے، کہ یعنی اس کو صرف عورت کے لیے، صرف مرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے ظاہر کر سکتے ہیں اگر ذراع میں، ہاتھ کے اس حصے میں کوئی زینت ہے. فرمایا وما دون الخمار من الزینہ، جو دوپٹہ نہیں چھپاتا، جو بلے جو دوپٹہ چھپا دیتا ہے، یعنی ایسی چیزیں مثلا کہ دوپٹہ آپ ڈالتے ہیں یا کپڑے کے اندر ہے، اس کے گردن جی میں کوئی نیکلس وغیرہ ہے تو اس کا چھپانا واجب ہے، وہ زینت ہے کہ وہ چھپانا واجب ہے. وما دون السوارین، اور دو چوڑیوں کے علاوہ، تو پھر چوڑیاں اس جو حساب ہاتھ سے میں ہیں. پھر خوشبو کے بارے میں جو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ خوشبو نہ استعمال کرے. اب خوشبو کا میرے ذہن میں نہیں ہے، زینت کے لیے یہی ہے، زینت کے لیے یہی ہے کہ اس کے متعلق روایت کچھ بھی نہیں ہے کہ چہرے کا زینت چھپانا واجب ہے. ویسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کیا اس مسئلے میں، وہ یعنی چہرے کا پردہ کرتی تھیں یا نہیں؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی چہرے کا پردہ کیا ہو، روایات میں یہ نہیں ہے. مثلا جابر بن عبداللہ روایات انصاری میں ہے، تو ہاں کہ ان کے پاس گئے ہیں، سلمان فارسی گئے ہیں ان کے پاس، ان روایات میں نہیں کہ وہ چہرے کا پردہ کرتی تھی. ٹھیک ہو. اچھا، سیکنڈلی یہ جو ایک تو سنی مسلک میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ناقین جو دیکھیں ہے ایک منٹ، میں بارہ یہ حدیث ناقین تھے دکھاؤں، وہ. یہ حدیث ملاحظہ فرمائی. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جی جی الا ما جی ظهر منها، قال الزینة الظاہرة الكحل والخاتم، الا ما ظهر منها، کہ میک اپ کو چھپانا ضروری نہیں ہے عورت کے لیے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ما ہے ظهر منها میں سے کیا ہے؟ سرما ہے، آنکھوں میں سرما لگانا، اور ہاتھ میں کیا ہو؟ ہاتھ میں انگوٹھی ہے، اس کا چھپانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو زینت ٹھیک. جو زینت چہرے میں ہے اور جو زینت کپڑے میں ہے، مثلا کپڑا کسی کا اچھا ہے، کپڑے میں زینت ہے، لیکن یہ ہے کہ لا بلے انما بلے لا دین لمن لا حیاء علیہ، کہ واجب ہے کہ انسان کا کپڑا، انسان کا طرز لباس ایسا ہو کہ اس میں حیا کو مد نظر رکھا جائے. حیا. کہ ہاں کہ انسان ایسا مثلا ایسا تیور بنا دے، مثلا کپڑا اس کا اچھا ہے، وہ چہرہ وہ دوپٹہ وغیرہ تو پہنتی ہے، لیکن اس کے مثلا وہ اپنے جسم کو اس طرح ظاہر کرتی ہے کپڑے کے باوجود کہ اس میں بے حیائی کا پہلو ہوتا ہے، تو وہ حرام ہے، بے حیائی حرام ہے. اگر کسی عورت کا لباس حیا کے ساتھ ہے لیکن اس کے چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے، چہرے پہ اگر میک اپ بھی ہے اس کا بھی چھپانا ضروری نہیں ہے، ہاتھ میں اگر اس کے زینت ہیں اس کا بھی چھپانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بولیں. ضرور. اچھا، سیکنڈلی میں یہ پوچھ رہی تھی جیسے کہ ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ 12 منافقین تھے صحابہ میں، یہ ہمارے سنی مسلک میں کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ تو ہم نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ جی ان کی وفات جو ہے بیل کے گھوڑے سے ہوگی تو ان کی یہ نشانی ہے. لیکن ریسنٹلی ہمارے جو اپنے فیملی میں میرے چچا ہیں، انہوں نے شیعہ مسلک کو فالو کرنا اسٹارٹ کیا تو انہوں نے یہ بات کہی